अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। अभी तक यही जनरली एक तासुर रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोविड-19 यानी करोना को डील करने के हवाले से थोड़ी इनकी मुबहम पॉलिसीज़ रही हैं, अनक्लियर मैसेजिंग रही है, एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं कर सके ये टेस्टिंग के अंदर या हेल्थ केयर कैपेबिलिटीज़ के अंदर, और एक नेशनल नैरेटिव, नेशनल पॉलिसी जो है वो मुरतब नहीं कर सके। और गो के ये अपोजिशन का भारहा इसी के ऊपर इक्तफा रहा है और बहुत से लोगों के नज़दीक ये सच है। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कहना था कि उनको फ़ख्र है अपनी टीम के ऊपर, बड़ी ज़बरदस्त एनालिसिस उनकी टीम ने किया है और कंटिन्यूसली उनको बेहतरीन मशवरे और एडवाइस देते रहे हैं और उन्होंने पैनिक नहीं किया, वो प्रेशर में नहीं आए। और उन्हीं की टीम के इंटेग्रल शख्सियत जो है हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, प्राइम मिनिस्टर्स फोकल पर्सन ऑन कोविड। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। आई प्रे यू डूइंग वेल। डॉक्टर साहब, गो के ट्विटर के ऊपर भी बहुत से सवालात आए हैं आपके लिए, थोड़ी देर में मैं वो भी पूछूंगी, मगर टू बिगिन विद पहले तो फरमाइएगा सर कि अभी हम जहाँ खड़े हैं प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस या पोस्ट ईद और जो बिल्कुल ईद से पहले फैसले हुए कि सब कुछ खोल दिया जाए और मुकम्मल तौर पे शटडाउन भी ख़त्म कर दिया जाए, उसके असरात अभी हम भुगत रहे हैं और भुगतने जा रहे हैं? देखिए जी, किसी भी सूरत में जब आप जिस मौके पर खड़े होते हैं उस वक्त का तो डेटा आपके पास वाज़ेह होता है, लेकिन आइंदा आगे जाने के लिए आपको प्रोजेक्शंस और कुछ तखमीने और अजम्पशंस और मफरूज़ात का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप ये करते हैं तो ये मॉडलिंग और प्रोजेक्शंस के ज़रिए आपको रेंज मिलती है कि आप कहाँ हो सकते हैं, और आम तौर पर ये रेंज जो है अगले 2 हफ्ते तक तो रिलेटिवली एक्यूरेट होती है और फिर 2 हफ्ते के बाद इसमें इनएक्यूरेसीज आना शुरू हो जाती। तो बाहर कैफ जहाँ हम हैं, ये हमारी जो प्रोजेक्शंस और रेंज है उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं है, बल्कि उसके बीच में ही है और ये एक्सपेक्टेड रेंजेस के अंदर अंदर है। सो सर, फिर ये कैसे हुआ कि जो पीक हम लोग मई में एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमें डॉक्टर जफर मिर्ज़ा बता रहे थे, अब वो अगस्त तक चली गई है? ऐसे है जी कि मैं कई दफ़ा इसका जिक्र कर चुका हूँ कि पीक आपको वाज़े तौर पे सिर्फ रियर व्यू मिरर में नज़र आती है, गोया कि जब पीक गुजर जाए तभी पता चलता है। पीक के आने के बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब बात यह है कि जो हमारे यहाँ जो ट्रेजेक्ट्री रही है इस बीमारी की, उसकी स्पीड कुछ ऐसी थी जो बाकी बहुत सी जगहों से फ़र्क है। अब मिसाल के तौर पे यूरोप के अंदर दूसरे मुल्कों में इसकी पीक तेज़ी से आई। अब जब तेज़ी से आई तो अगर आप उसी टाइम पीरियड के ऊपर अपना तखमीना लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि जल्दी आ जाएगी। मैंने जैसे पहले भी एक दफ़ा कहीं जिक्र किया था कि हमारे यहाँ ये लो और स्लो आई है, जिसका ये भी मतलब है कि फिर पीक के आने में कुछ वक्त लगता है और उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना नामुमकिन है। और क्योंकि फिर ये आपकी कर्व जो है वो इतनी ओवरऑल जो है लो ही है, तो दैट मीन्स कि ये हमें ज़्यादा अरसा बैटल करना पड़ेगा कोरोना के साथ निस्बतन अदर कंट्रीज़। जी बिल्कुल, प्रिसाइजली, आई थिंक आई कुडंट हैव सेड इट बेटर। बात ये है कि कुछ मुल्कों में जल्द आई, आपके सामने है, जल्द आई और बहुत तेज़ी से ऊपर गई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अगर आप उनका डेथ्स पर मिलियन का अंदाज़ा करें तो हमसे दर्जनों, मतलब सैकड़ों में उनका है पर मिलियन, और हम तकरीबन इस वक्त 10 के करीब हैं। तो बहुत तेज़ी से गई और फिर उसी तरह नीचे आई। अब हमारे केस में चूंकि ये आई स्लो है तो ये ऐन मुमकिन है कि इसका जाना भी थोड़ा वक्त लगे, और इसी वजह से हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं, हमारे जो तरीक़ेकार हैं इससे डील करने के हैव टू बी डिफरेंट। सर, आप CNOC में भी बैठते हैं, यू आर द राइट हैंड मैन ऑन कोविड फॉर इमरान खान। मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि इवन ऑन दैट प्लेटफॉर्म CNOC के ऊपर भी आप सिर्फ फोकस फ़कत इन्फेक्शन पे नहीं होता, बट दीगर रियासती अमूर को भी खातर में लाना होता है, एंड दिस पॉलिटिक्स एंड देयर अंडरलाइंग वेस्टेड इंटरेस्ट एंड देयर कन्विक्शंस, ये सारा कुछ मिलजुल के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों के फैसले बिलाखिर निकलते हैं? देखिए जी, NCOC के गिर्द बहुत सी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी प्रेजेंस मौजूद है और उनकी वोकल प्रेजेंस है, और मैं समझता हूँ कि हद्दुल वसा ये कोशिश की गई है कि किसी की भी जो एंट्रेंच्ड आइडिया या पोजीशन है उसको हमेशा चैलेंज किया जाए। किस चीज़ से चैलेंज किया जाए? डेटा से चैलेंज किया जाए, बाकी दुनिया की इंफॉर्मेशन से चैलेंज किया जाए, और जो उभरती हुई इंफॉर्मेशन आ रही है इसमें आपके सामने है कि इंफॉर्मेशन रोज़ तब्दील हो जाती है। WHO आज एक बात कहता है, कल दूसरी। आपने देखा कि एसिम्प्टोमेटिक के बारे में कैसे दाएं और बाएं और फिर बाएं बात चली।
تو یہ نیچرل ہے, یہ ایک وار لائک کنڈیشن ہے جس میں فاگ آف وار بھی ہوتی ہے, چینجنگ انفارمیشن بھی ہوتی ہے. تو ہماری کوشش رہی ہے کہ NCOC کے دوران جتنے ڈیسیجنز ہوں وہ اس وقت کی موجودہ انفارمیشن سامنے رکھ کے کیا جائیں, اور کسی قسم کی جسے کہتے ہیں نا میڈیکل سائنس کون سی ترجیح پہ آتی ہے؟ از اٹ نمبر ون, از میڈیکل سائنس گیٹنگ دا فرسٹ پرائرٹی اوور دیئر, دا فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ ڈیٹا, یا از اٹ آلسو آپ کے دیگر ایک ایشوز جو ہیں, انمپلائمنٹ ہے, آپ کی پالیٹکس ہے, آپ کی اور کنسیڈریشنز ہیں؟ واٹ از اوورwhelming می ریننگ یا پرائرٹائز, اور ترجیح ادھر نمبر ون کس چیز کو دی جاتی ہے؟ دیکھیے جی, ترجیح اور نمبر ون جو جس اسکیل کے گرد یہ ساری چیز گھومتی ہے, جس محور کے گرد یہ گھومتی ہے, وہ آف کورس میڈیکل یا کلینکل یا ایپیڈیمیولوجک ہے. سب سے پہلی چیز جو تقریباً ہر روز پریزنٹ ہوتی ہے, میں تقریباً میری ایوری سنگل ڈے پریزنٹ ہوتی ہے, اور میرا اصرار تھا پہلے دن سے کہ اور اسی طرح سے ہو رہی ہے, وہ ہمارا ایپیڈیمیولوجک کرو ہے. ہم روزانہ نئے کیسز, ان کے اندر شرح ہے پازیٹیوٹی کی, پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ بیمار ہونے شروع ہوئے, جو لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں, آکسیجن پہ ہیں, اور خدا نخواستہ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے, کس حال میں ڈیتھ ہوئی, یہ سب سے امپورٹنٹ پریزنٹیشن ہوتی ہے. باقی گفتگو پھر اس کے بعد اس کے گرد گھومتی ہے. نیچرلی چونکہ وہ ریاستی فیصلے ہیں, اس میں صرف ایک فیسٹ کو, ایک معاملے کو مکمل ویٹو نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے ساری چیزوں کو لے کے دیکھنا ہے, اور پھر اس کے بعد NCC ہے اور وزیر اعظم تک یہ بات جاتی ہے. تو فائنل فیصلہ تو لیڈرشپ نے کرنا ہوتا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بالکل انفیٹرڈ اور ان ایڈیٹڈ اور بغیر کسی جسے کہتے ہیں نا رکاوٹ کے جو ہمارا اوپینین ہے وہ ان تک جاتا ہے, اور وہ سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں, اور اسی کے مطابق بہت سی ایڈجسٹمنٹس اور ری ایڈجسٹمنٹس کی گئی اور آئندہ بھی کی جائیں گی. اوکے ڈاکٹر صاحب, آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے اور کولیگز بھی ہیں وہ کے اندر, جس طرح آپ پرائم منسٹرز فوکل پرسن ہیں, دیر ادر پیپل جو ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں, پروفیشنلز ہیں, جو ایڈوائز کرتے ہیں وزرائے اعلیٰ کو. یہ آپ کے جو کولیگز ہیں پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں, آپ ان سے ذاتی حیثیت میں کتنے کنیکٹڈ ہیں, اور آر یو آل آن دا سیم پیج ریگارڈنگ کووڈ, ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ, ریگارڈنگ دا اسٹریٹجی, یا ایکچولی اسٹریٹجی کے حوالے سے آپ سب میں مختلف آراء پائی جاتی ایون ناؤ؟ ایک تو یہ کہ ہم بہت ٹائٹلی کنیکٹڈ ہیں. جو سندھ میں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں, دیکھیے ایک تو بات یہ کہ انفیکشس ڈیزیزز ایک بہت چھوٹی سی اسپیشلٹی ہے, اس میں بہت زیادہ لوگ ہیں ہی نہیں. تو ہم سب لوگ جو انفیکشس ڈیزیزز, مائکروبایولوجی, وائرولوجی, ایپیڈیمیولوجی, ان سے تعلق رکھتے ہیں. ان فیلڈ سے ہمارا آپس میں گہرا تعلق ہے, بلکہ ایک دوستی کا تعلق ہے, کیونکہ چھوٹی سی فیلڈ ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ NCOC میں ڈسکشن آیا, ہمارا ایک سیپریٹ گروپ ہے جو ہمارا انفیکشس ڈیزیزز کی ایک سوسائٹی ہے, اس میں ایک دھواں دھار بحث چل رہی ہوتی. تو نہ صرف کہ ان سے گہرا تعلق ہے, ان سے روزانہ کے بیسس پہ کئی دفعہ دن میں ایک سے زیادہ دفعہ کوارڈینیشن, بات چیت چلتی رہتی ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک ہی معاملے کا جو حل ہے لوگ اس کو مختلف زاویے سے, مختلف رائے سے دیکھتے ہیں. ہم کئی دفعہ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سارے معاملات میں ہم نے اکٹھے مل کے بات کر کے, اور سارے پروونسز میں ہم نے مل کے یہ کیا. اسی طرح خیبر پختونخوا میں, اسی طرح پنجاب میں, اسی طرح بلوچستان میں, AJK ہر طرف ہماری جو ہے اس میں کوارڈینیشن رہتی ہے, فارملی بھی اور انفارملی بھی. اور ڈاکٹر صاحب اکثریتی رائے کیا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے؟ بیکاز آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ ایک کمپریہنسو اوور ویو حکومت نے اینڈ آف دا ڈے لینا ہے. انہوں نے انمپلائمنٹ بھی دیکھنی ہے, بے روزگاری, انہوں نے اب لوگوں کی زندگی, جان مال, سب چیزوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے ہولسم ویو, بٹ ایز اے پروفیشنل اینڈ آپ کے جو دیگر کولیگز جو آپ کے ساتھ موجود ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں ہم لوگ ڈبیٹ بھی کرتے ہیں, اور مگر ایک میجورٹی ویو کیا تھی لاک ڈاؤن کے حوالے سے, کہ اس کو ایز آف کر دیں یا اسٹرکٹلی ابھی نافذ رکھیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی, لاک ڈاؤن کوئی بائنری چیز نہیں ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں, اس کو نا اننیسیسریلی 0 اور 1, بلیک اور وائٹ, ہاں یا نہ کی بحث میں ڈال دیا گیا ہے. دیر از نو سچ تھنگ. پہلی تو بات یہ ہے کہ یو کین ہیو a very strict lockdown or a curfew jahan in a limited area of a place in a country that can actually manage to do it administratively, financially, healthcare wise, etc. And you may do nothing, جو کچھ جگہوں میں جو جس کو لیسے فیئر بولتے ہیں کہ بالکل اگنور کر دی. لیکن to be honest, the real truth and effective part is how you actually selectively apply it, where you apply it, اس کے طریقہ کار کیا ہونے چاہیے. سو میرا خیال ہے کہ ایک تو ہمیں اس بائنری ڈسکشن سے نکل جانا چاہیے کہ لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن. اگر آپ کے پاس if all things were equal, if the whole world could just lock down for 6 months, اگر میں پیور میڈیکل یا ٹرانسمیشن آف ڈیزیز ویو لوں, تو ساری دنیا اگر 3 سے 6 مہینے کے لیے بالکل ٹوٹلی لاک ڈاؤن ہو جائے, ہر کوئی گھر میں بیٹھ جائے, تو یقیناً جو ڈیزیز کا اسپریڈ ہے وہ نیئر 0 ہو جائے گا. لیکن ان اینی کیس نہ یہ ممکن ہے, نہ ہو سکا ہے. اور جن جگہوں میں بہت آج کل
جن کا ذکر اور تعریف ہو رہی ہے, نیوزی لینڈ اور دیگر, دیکھیں ہر جگہ کو آئلینڈ نیشنز کو جن کی ایک ایوالوڈ جسے کہتے ہیں نا ڈیکیڈ سے ایک ایوالوڈ سسٹم ہے, ان کے سوسائٹیل سٹرکچرز اس طرح کے, اس کو آپ ڈائریکٹلی کاپی اور پیسٹ نہیں کر سکتے. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سچویشن کے لیے وہ کون سی چیز ہے جو فیزیبل ہے. آپ کے سسٹم, فورگیٹ دی اکانومی, آپ کے سسٹم کی ڈسٹرکشن کیے بغیر, ہیلتھ کیئر کی ڈسٹرکشن کیے بغیر, باقی تو چھوڑ دیجئے, آپ کیسے چل سکتے ہیں. تو یہ دو بڑی خطرناک پاتس ہیں, ایک طرف کورونا ہے اور دوسری طرف ریسٹرکشنز ہیں, ان کے درمیان میں سے ہم نے راستہ نکال کے چلنا ہے. اور کوشش ہمیشہ یہی کی گئی ہے کہ جو ایویلویشن ہے وہ So then sir, آپ okay, I mean I don't know if the آپ diplomatic by nature ہیں یا you're just a little bit of, I feel a little bit of a politician is rubbing off on you right now. یہ بڑا safe answer دے رہے ہیں, but strictly you know like World Health Organization اپنی جب رائے دیتی ہے وہ کہتے ہیں intermittent آپ لاک ڈاؤن کریں پھر سے. I mean انہوں نے پھر آپ کو ڈیٹا کے ساتھ آپ کو بتایا کہ کس طرح آپ نے جب مکمل طور پہ ایز آف کیا ہے تو ایکسپونینشلی آپ کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں, بات بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. 24 گھنٹے کے جو نمبرز آ رہے ہیں they're horrific. So when they recommend intermittent لاک ڈاؤن تو وہ اپنے آپ کو پروفیشنل کیپیسٹی میں دیکھ رہے ہوتے. So as a doctor, as an epidemiologist, as a person who understands these things, as a professional, what do you feel? Forget the wholesome view. I get that from Asad Umar and all of them. جو WHO کا لیٹر ہے, I'm afraid it is not referring to any official WHO guidance. I say it again. Okay. It is not referring to any official WHO guidance. ایسی ہے تو دکھائی جائے. دیکھیے انہوں نے they've taken some ideas from a number of different places and placed them. اس کے out of context ہونے کی تو اس کا نمبر 3 it mentions nursing homes. پاکستان کو آپ گائیڈنس دے رہے ہیں, یہاں کون سے نرسنگ ہومز ہیں؟ تو my point is the time نرسنگ ہومز نہیں ہے بالکل, بڑا پیورسٹ ویوز میں دیا ہوا ہے کہ کانٹیکٹ ٹریسنگ پرفیکٹ ہو. انفیکشس ڈیزیزز میں ہائی ڈینسٹی پاپولیشنز کے اندر ریسپریٹری النسز میں کانٹیکٹ ٹریسنگ پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی. So it's okay. I won't say more, but the fact is you can go through each of the 6 items and find that they are idealistic but woolly. And uske andar koi strict numbers bhi nahi diye gaye. There are no trip ups here and there. I can also tell you that ye they are referred from some other countries jahan ye necessarily udhar bhi validated nahi. بات یہ ہے کہ براڈلی who can disagree with the fact کہ اگر آپ نے کسی چیز کو ٹوٹلی کنٹرول کرنا ہے تو you do need to slow down, you need to stop interactions between people. اب وہ کس حد تک اور کتنا کرنا ہے, that has to be titrated in the context of the country. I'm not giving, trust me, I'm not giving you a diplomatic answer. The fact is that if you talk to people who take a holistic and complete view of this, they will tell you exactly this, that it is very easy to take. Okay sir, I'd like to quote 2 things to you. Dr. Saab, میں آپ کی اس کے اوپر رائے چاہتی ہوں. آئی بلیو یہ نیو یارک ٹائمز میں لکھا, اسٹل دا کنٹری از اوپننگ اپ. پرائم منسٹر عمران خان, a millionaire former cricket star who campaigns as a populist, has called lockdowns elitist, implying that only rich people could afford to be sealed up in their home. And then more interestingly, میں برکلے نیوز کا پڑھ رہی تھی, ان لوگوں نے کچھ ممالک کو ہائی لائٹ کیا جدھر ایمرجنسی کووڈ-19 میجرز نے ایکچولی آپ کی 500 ملین انفیکشنز جو ہیں وہ پریونٹ کی. ایمرجنسی پبلک ہیلتھ اقدامات اور میجرز ایسے لیے گئے ان ممالک کے اندر جدھر آپ کے کووڈ جو ہیں انکلوڈنگ ایران بھی ہے اس کے اندر بائی دا وے, اور دیگر اور 5 ممالک ہیں, ہنڈریڈز آف ملینز آف انفیکشنز ان لوگوں نے پریونٹ کر لی اور ایک گلوبل کیٹاسٹرفی سے ہم بچ گئے. تو اگر میں آپ سے آج پوچھوں کہ ایسے کون سے آپ کے ایمرجنسی پبلک ہیلتھ کے میجرز یا اقدامات تھے جو آپ کی ٹیم نے لیے ہیں جس پہ آج عمران خان صاحب بہت فخر کر رہے تھے, which are the few of them which you would list? So first of all, let's go one by one. One of the most important things that is listed out there is the ability to test. We started out with 4 labs and barely a few hundred tests a day ki capability. Today you've done over 26,000 tests in over 80 labs. The total labs jo kar sakti hain wo 100 ke kareeb pahunch gayi hain. So that in itself was a very important not only strategy but operationalization of that strategy, the ability to test kahan 400 aur kahan 40,000 ki capability. So that's one thing. The second thing is that jo ye restrictions hui, they were put in place after all. The government did, and I can say it loudly because us waqt directly main isme involved bhi nahi tha, but the fact is that government directly stopped large scale gatherings, schools, colleges. That was the first action. Then the second action was harsher, in which for a few weeks time period all the provinces
actually slowed down their activities. Or Google mobility data aapke samne tha, which showed that the effectiveness of that was about 62%. So therefore those were actions, and wahi millions jinka wo zikr kar rahe hain, that they can be extrapolated and calculated right in Pakistan as well. But let's look at some other studies as well. The impact of all this on healthcare, and aapne, you know, this study that's going around, I don't want to hold it, but the studies that's going around about India next door, and the impact on poverty, malnutrition, and eventually disease and death. تو ان سب چیزوں کو دیکھیے، انٹیلیجنس ایک طرف، لیکن وزڈم جو ہے نا، دانش، یہ ایک اور چیز ہے، اور اس کو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. ون کانٹ ڈو ون وداؤٹ دی ادر ان اے کرائسس سچویشن لائک دس. Absolutely, sir. And do you think that koi aur hukumat hoti hai, and I'm not asking you, I know you're a personal friend of Imran Khan as well, and even other than that, as a professional, koi aur hukumat hoti, do you think wo behtar kar rahe hote as of right now? I mean, aapki just professional rai ke andar, medically bhi agar dekha jaye, ya jo baat hai ki eventually to aapka de facto strategy jo hai wo herd immunity honi hai, which we all seem to be, hamari bhi mulk ki lagta hai yahi strategy hai. نہیں دیکھیے، دو باتیں. ایک تو خیر آئی کانٹ سے بیکاز دیر از نو ادر گورنمنٹ ٹو کمپیئر، بٹ آئی تھنک دا فیکٹ از دیٹ آئی وڈ تھنک دیٹ ایوری گورنمنٹ وڈ ہیو ٹرائیڈ. آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ کوئی بھی حکومت پاکستان میں ہوتی وہ حتی الوسع کوشش کرتی اسی طرح سے کہ اس ایپیڈیمک کو کنٹرول کیا جائے. شاید تھوڑی بہت ویریشنز ہوتی اسٹریٹجی میں، لیکن اوور آل اسٹریٹجی ملک کی اس کے لیے بہتری کے لیے ہوتی، مجھے کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب جہاں تک ہرڈ امیونٹی کا تعلق ہے نا، یہ بھی ایک اننیسیسری کنفیوژن پھیل گیا. Herd immunity is not a strategy. Herd immunity is just a concept in vaccines. اور کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر 100 بچوں کو آپ نے ویکسینیٹ کرنا ہے اور سب تک نہیں پہنچ سکتے، اگر 70 کو کر دیں تو زیادہ تر بچ جائیں گے. اب اس کی یہ ایکسٹراپولیشنز لوگ نکالتے پھرتے ہیں. فیکٹ از کہ جیسے جیسے بیماری ایک معاشرے میں پھیلتی ہے، اس کے فردر پھیلنے میں تھوڑا سا رکاوٹ آ جاتی ہے جوں جوں لوگ انفیکٹڈ ہوتے جاتے ہیں. فارچونیٹلی، اینڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو نوٹ، فارچونیٹلی ہمارے ہاں جو کیس یا انفیکشن فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ ابھی تک ریلیٹیولی بہت کم رہا ہے. آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے ہاں جو ڈیتھس پر ملین ہیں وہ 10 ہیں، اور یہ سارے ڈیولپ ملکوں میں سینکڑوں میں ہیں، ہنڈریڈز میں ہیں، ہنڈریڈز پر ملین. So therefore, you know, so far we have been good. لیکن that doesn't mean کہ ہم اس وقت سیلیبریٹ کر لیں یا خوش ہو جائیں. آئندہ آنے والے دن بہت ٹف ہیں. ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر زبردست بوجھ ہے اس وقت. سر بہت ٹف سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد یہ ضرور سمجھائیے گا. اینڈ دیر سم پیپل جو ٹویٹر پہ آپ سے سنیں، ایک دو سوال میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی. they'd like an answer to that after a very short break. Stay with us on News Eye. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ناظرین، آر نمبر کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر سلطان صاحب یہ بتائیے گا عوام کو بھی، یہ R0 کیا ہے اور ہمارا آر نمبر کیا ہے ایگزیکٹلی، اور یہ کیوں تاثر ہے کہ اس نمبر نے ہماری پالیسی کو، اور لاک ڈاؤن لگائیں نہ لگائیں، کیا کریں، کس طرح ہینڈل کریں، اسٹریٹجی بنائیں، اس کو زیادہ امپیکٹ نہیں کیا. از دیٹ ٹرو؟ نہیں، R0 جی اس کو سمجھ لیں، R0 ریپروڈکٹیو نمبر ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ جو ایک انفیکٹڈ پرسن ہے وہ کتنے دیگر لوگوں کو انفیکٹ کر رہا ہے. اس کو کیلکولیٹ کرنا ان اے موونگ ٹریجیکٹری وداؤٹ ہیونگ ویری ویری افیکٹو ٹریسنگ سسٹمز تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اس کا اندازہ ضرور لگایا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو عام اصطلاح میں سمجھ لیجئے تو یہ بیماری کی تیزی یا اس کے پھیلاؤ کی تیزی کا ایک میجر ہے. یہ ہمارا نمبر کیا ہے سر؟ اس کو ڈائریکٹلی نہیں آپ کیلکولیٹ کر سکتے فرام دی اویلیبل ڈیٹا، بٹ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں انفیکشنز بڑی ہیں اور بڑھ رہی ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے جو نمبرز ہیں اس سے یہی دکھتا ہے کہ یہ 1 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک اندازے کی بات ہے. اب بات یہ ہے کہ which is disastrous. But صرف R0, but also remember that R0 cannot only be the bit on which this decision is hinged. یہ from a medical perspective تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جب when you start to bring it down below 0.8 or whatever, تو then you are safer. But the fact is that جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ جو نیشنل ڈیسیجن میکنگ ہے اس نے اس R0 سے بڑھ کے بھی چیزیں دیکھنی ہیں، اور اس نے نہ صرف کہ، اور دیکھیے یہ جو جس کو ایگزٹ اسٹریٹجیز بولتے ہیں نا، یہ صرف WHO کی نہیں ہے. آپ CDC کی سائٹ پہ جا کے دیکھیں. فار ایگزامپل ان کی ایک شرط ہے، ان کی دیر از اے 3 tier سسٹم، جس میں ان کی ایک شرط ہے کہ جی 10% سے 20% سے کم ہوں، جسے کہتے ہیں نا the percent of tests that are positive.
جب سپوزٹلی ہمارا لاک ڈاؤن کھولا تو ہم 10-11% قریب تھے اس وقت. سو یو نو اٹس ناٹ جسٹ ون تھنگ, یہ کوئی سنگل ٹروتھس نہیں ہیں, اس کو اوور سمپلیفائی کر کے, اور انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے. فیئرلی سرٹن کہ یہ ایک سے اوپر ہی ہے, یعنی ایک بندہ جو ہے وہ what I believe, یا ڈاکٹر ظفر سے بھی جو بات ہوئی تھی, I don't know, I mean وہ ایک بندہ ایٹ لیسٹ 3 لوگوں کو تو انفیکٹ کر سکتا ہے. سو I mean this is یہ کوئی سادہ سمپل اور it's not a joke in this country. No, that's potentially. But look, R0 is a hard thing to calculate. If you look it up in a conversation like this, it's impossible. But it's a I get that, sir. Sir, مجھے یہ بتائیں, is it too early to plan? Is it too early to plan for a second wave? کیا اس کا جو second wave آئے گی, کیا ہم نے اس کے لیے پلان کچھ کیا ہوا ہے, آپ لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, یا ابھی بھی ایمرجنسی وار فوٹنگ کے اوپر آج کل کی ایشوز کو ہی ڈیل کر رہے ہیں؟ نہیں, not only is it not too early, it is very much timely to plan. دیکھیے ایمرجنسیز کے اندر آپ نے امیڈیٹ کو بھی دیکھنا ہے, اور اپنے سے جو تھوڑا سا آگے کی چیز ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں, جیسے میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا نا, کہ یہ جو لاک ڈاؤنز ہیں یا سلو ڈاؤنز ہیں, اس کو بائنری نہ تصور کیجیے کہ یا آ رہا ہے یا پار ہے. بہت ساری لمیٹڈ جگہوں کے اندر, مثلا اس وقت بھی تقریباً 700 لاک ڈاؤنز ملک بھر میں موجود ہیں, چھوٹے. اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ اپنا پورا اثر نہیں دکھا رہے, we need to fine tune that. We need to see کہ ان کو تھوڑا سا بڑا کرنے کی ضرورت ہے, ان کا محیط تھوڑا سا پریزنٹ سے بڑھانے کی ضرورت ہے, یا ہمیں کچھ اسٹریٹجی میں تبدیلی کی ضرورت ہے. دیکھیے اس طرح کی موونگ ٹارگٹ میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہیوملٹی ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ اس کو آج سب کچھ پتہ ہے جو کہ کل ہونا ہے, تو وہ بالکل جھوٹ ہے. یہ ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ ہم اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں. ہمیں ہمیشہ یہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کبھی غلطی ہو سکتی ہے, اور اس کو فوراً کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی. یہ اگر ٹھیک رہے تو پھر انشاءاللہ کریکشنز ہوتی رہتی گو الاؤنگ. ٹھیک ہے سر. اور سیکنڈ ویو آپ آتے کب دیکھ رہے ہیں, اگر اگست میں ہم پیک کر گئے؟ میرا خیال ہے جی کہ سیکنڈ ویو کے بارے میں تو بات کرنا تھوڑا سا از اے لٹل بٹ پریمیچور. فرسٹ وی ہیو ٹو گیٹ پاسٹ دا پریزنٹ ویو, اینڈ اس پریزنٹ ویو کو طے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو لگاتار بلڈ کیا جائے. پیچھے اناؤنس کیا گیا کہ جی 1000 ایڈیشنل آکسیجن بیڈز کریٹ کیے جائیں گے بیفور دا 30th of June, اور آج میں نے plans دیکھے ہیں for an additional 1000. So inshallah before the end of July there are plans all across the provinces for 2000 additional oxygen beds. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں, میرا وقت ذرا کم ہے, دسمبر جنوری تک آپ سیکنڈ ویو ہٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں as of information you have right now? To be honest, there is no credible information on which I can hang my hat and say that there will definitely be a second wave or not. لیکن یہ ضرور خیال کیا جاتا ہے that respiratory illnesses do have a resurgence in the winter. ڈاکٹر صاحب کوئکلی اب آپ نے مختصراً جواب دینے, میرا وقت ختم ہو گیا. ایک تو بچے کتنا, آج کل ڈیٹا ذرا خوفناک آ رہا ہے, کیا بچے بھی متاثر ہوتے ہیں؟ کووڈ ڈوز کے بارے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں, اسکن ریشز کے اوپر بھی پڑھ رہے ہیں. ہاؤ critical or how sensitive are kids to this? ابھی تک ہم نے بچوں میں کچھ زیادہ اثر یہاں نہیں دیکھا, بٹ کووڈ ٹوز, کاواساکی syndrome etc. has been described usually 5 weeks after start of illness. So far so good, لیکن ابھی تک کوئی اثر rampant نہیں معاملہ یہ. اوکے. اور یہ ان ٹیسٹڈ آن ٹرائڈ جو دوائیوں کے اوپر ایک دنیا باہر نکل آئی ہے, اور ایک کرائسس سا ہمیں لگ رہا ہے کہ بھی جیسے کچھ ہم نے انوینٹ کر لیا اور نکل آئے, اس کے اوپر آپ لوگوں کی ابھی جی with bowed head and hands held together, میں چاہتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ یہ بے وجہ بیکار جمپ لگا کے ہر طرح کی دوائیوں کو بطور کینڈی نہ کھانا شروع کر دے. اس وقت ہر طرح کی دوائیاں کھائی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ literally there is hardly a medicine جس کی efficacy کا واضح پروف ہے. 1-2 چیزوں کا, وہ بھی سیویئر یا ماڈریٹلی سیویئر ڈیزیز کے اندر ہے. اس کے علاوہ ان کو نہ استعمال کیجیے, آپ اپنا نقصان کریں گے اور کسی ضرورت مند کی دوائی ضائع کریں گے. یہ پلیز نہ کیجیے. ٹھیک ہے. اور سر یہ بھی بتائیے گا, جب آپ نے کام شروع کیا تھا 2 مہینے قبل, کیا ادھر سسٹمز کام کر رہے تھے, یا آپ نے اب سسٹم کوئی نیا کریٹ کیا ہے جدھر آپ تحصیل یا نچلی سطح تک آپ لوگ کریٹڈ ہیں؟ ہاؤ آر یو گیٹنگ انفارمیشن فرام پبلک ہاسپٹلز آل اکراس دا کنٹری؟ کوئی کنیکٹڈ ہے کہ نہیں؟ نگہبان ایپ کے بارے میں نہ بتائیے گا, اٹ ہیز ہورریفک ریویوز سو فار. نگہبان کو سائڈ پہ رکھتے ہیں پہلے, لیکن آپ کو میں بتاؤں سسٹم کریٹ کیا کچھ تھا, اس کے اوپر بلڈ کیا گیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں دس از آلسو ون آف دا گریٹ سکسیسز. اس کے بارے میں بھی میرے خیال سے کمیونیکیشن ہماری کو اتنی اچھی نہیں رہی, لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارا انفارمیشن فلو اب جس طرح ایکوریٹلی ہم آپ کو بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہاں کتنے آکسیجن بیڈز ہیں, کتنے وینٹیلیٹڈ بیڈز ہیں, کیا اعداد و شمار ہیں, یہ اتنا آسان نہیں تھا اس وقت کرنا. تو یہ دس ہیز بین بلٹ ایز وی گو.
and this has been one of the great successes of the NCOC. Across the provinces, निचली सतह तक, with lot of cooperation, unsung heroes जिनके बारे में हमें नहीं पता लगता है. And I hope कि डॉक्टर साहब ये systems in place रहेंगे हमारे मुल्क के अंदर, because हमने देखा है local governments के ना होने की वजह से वैसे ही हम handicapped थे to be able to reach to local communities and everything. मगर बहरहाल I hope कि इन systems के ऊपर build किया जाए. Last question sir, WhatsApp के ऊपर भी there are lots of questions for you. अगर आपको टाइम मिले तो मेरी Twitter handle पे ज़रूर जाइएगा. Answer people. एक आपसे ज़रूर पूछना चाह रहे हैं, could you please confirm with him whether Nawaz Sharif was really ill or was it all a drama? I'm not in a position to tell you about the clinical care of somebody that was not my patient. इसका जवाब आप बहुत अच्छा उन लोगों से ले सकते हैं. But you did see his reports? You did advise Imran Khan? I did not see any reports. I visited Mian Saab in the capacity of a visitor on behalf of the Prime Minister to convey his best wishes और उनके इयादत के लिए मैं गया था. मेरा मकसद वहाँ जाने का ये था. तो वो I think because इमरान खान साहब ने कहा था ना कि फैसल सुल्तान ने भी मुझे बताया है, मैंने अपने सोर्सेज से भी तस्दीक की है. मैं जी वो बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन बात ये है कि मेरा जो जाने का मकसद और उनके जिनके बिहाफ पे गया वो खान साहब थे, उन्होंने ही फरमाया और मैंने जो जाने का मकसद है आपको क्लियरली बता दिया. और जब मियाँ साहब से मुलाकात हुई थी तो भी उनको नेक ख्वाहिशात और उनके बेहतर होने की दुआएं ही पहुंचाई थी. किसी किस्म की मेडिकल बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे. विश यू द बेस्ट ऑफ एंड आई होप कि इंशाल्लाह जो सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं जो हम सब ने फॉर ग्रांटेड ले लिया और अस्यूम कर लिया कि सिस्टम्स पहले मौजूद थे, ये भारा मेरी दीगर ज़राए से भी मुझे मालूम पड़ा कि बहुत वक्त दरकार था, बहुत टाइम लगा और बहुत पेनफुली इन सिस्टम्स को बनाया गया है, जिधर हर सूबा वफाक से कनेक्टेड है और हर सूबे में निचली सतह तक, शहरों तक, तहसील यूनियंस तक, अब सरकारी अस्पताल जिधर है, सारा डेटा जिस तरह कलेक्ट हो रहा है, एक जगह आ रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, जिस तरह उसको एनालाइज किया जा रहा है, दिस वाज नो इजी फीट. वी गोना टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से भी और इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से. स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई. वापस आने का शुक्रिया. वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई. हमारे साथ PMLN के सीनियर रहनुमा और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं. थोड़ी देर में PTI के सेनेटर वज़ीर भी हमारा नुमान वज़ीर हमारे साथ देंगे. मोहम्मद ज़ुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने का. बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए शहबाज शरीफ साहब को और आपके दीगर लीडरान को भी जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं. मुझे ये बताइएगा कि क्या ये आपकी तरफ से आपकी साइड या मरीम नवाज शरीफ साहिबा हों, सुलेमान साहब हों, वाज इट बिफिटिंग कि आप एकदम इसका सारा मलबा और जिम्मेदारी इमरान खान और हुकूमत वक्त पे डाल दें? और उसके बाद ऑफ कोर्स आई पर्सनली फाउंड इट इन वेरी बैड टेस्ट एज वेल कि वज़ीर आज़म ने आज ही के दिन फिर तंजन जो है शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया, किस तरह वो भागते भागते लंदन से आए और मास्क पहने हुए और एकदम कंप्यूटर के पीछे बैठ गए. सो आई मीन इट्स ऑल ऑफ दिस इज इन वेरी बैड टेस्ट. एक तो ये है कि दो चीज़ें हैं, हमारी इंडिविजुअली एज अ पार्टी और सब अवाम की जिम्मेदारियां हैं और मेरा ख्याल है कोई भी ये नहीं कह सकता कि तमाम जिम्मेदारी आप डाल दें हुकूमत वक्त पर. इंडिविजुअल हमें एसओपीज अपनी हर एक को लाइफ में और एज अ पॉलिटिकल पार्टी और ख़ासतौर पर लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप शो के ये अब आपने मंतक की बात की ना, लॉजिकल बात की आपने कि इंडिविजुअल एहतियाती तदाबीर भी अपनानी है ना. मिसाल के तौर पर वहाँ गए कोर्ट और उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो तो नहीं करना चाहिए था. और इसी तरह से तारिक फजल चौधरी, मरियम औरंगजेब, ऑल्दो फॉर अ पॉलिटिकल लीडर इट्स वेरी डिफिकल्ट. आपको पता है जिस किस्म का एनवायरनमेंट होता है, वर्कर्स, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती थी उस किस्म के माहौल को अवॉइड करने की. एक तो ये है, लेकिन जो हम जिम्मेदारी डालते हैं हुकूमत वक्त पर वो डालते हैं उनकी पॉलिसी की. ये उसी तरह से है महर, जैसे आप ये कहें कि इंडिविजुअली आप पढ़ लिख लेते तो आपको बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है और आप फिर गिला शिकवा ना करते कि इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं या ख़राब हैं. हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोविड की पॉलिसी और स्ट्रेटजी के हवाले से थी ना, और है, और उसमें वो बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं.
آج پرائم منسٹر نے جس کو میں کہہ رہا تھا تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیجئے کہ اگر A1 فرسٹ تھنگ کہ اگر لاک ڈاؤن موجود ہوتا تو یہ آپ کے ووٹرز سپورٹرز بیکاز گھر سے تو ویسے نکلے نہیں شہباز شریف صاحب، وہ جب اپنی عدالت میں بھی گئے ہیں تو تب ہی ایک کچھ لوگوں کے قریب کم کراؤڈ تھا، جمگٹا کہہ لیں، بڑے ارسپیکٹیو لوگ موجود تھے ان کے ارد گرد. سو یا تو لاک ڈاؤن ہوتا تو نہ ہوتا، یا لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہوتی کہ وہ نہ نکلتے، یا آپ کی لیڈرشپ ان کو متنبع کر دیتی ہے. ہمارے پاس ابھی وقت کی قلت ہے، ورنہ میں آپ کو وہ نوٹیفیکیشنز اور سارٹس سنوا سکتی ہوں جدھر لوگوں کو کہا گیا پہلے بھی انٹرنلی بھی کہ آپ آئیں گے، آپ نکلیں گے. سو ہو ڈو وی ہولڈ ریسپانسبل ہے سر؟ لیڈرز تو راستہ پیو کرتے ہیں نا. ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں، سنس دا ڈے شہباز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ پہنچے انہوں نے قدم اتارا اور آپ کی تمام پڑھی لکھی لیڈرشپ ایئرپورٹ پہ موجود تھی. سو مجھے تب سے نہیں سمجھ آ رہی. اس کے بعد سعد رفیق صاحب جیل سے نکلے، ادھر بھی ایک قافلے کی صورت گھر کو پہنچے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو آپ لوگوں کے کال اور فیل میں اتنا تضاد کیوں پایا جا رہا ہے ڈے 1 سے؟ غلط ہے نا، اس کو تو میں ایکسپٹ کر رہا ہوں نا، میں تو اس میں کوئی بحث ہی نہیں کر رہا کہ آئی تھنک وی شوڈ ہیو. سو دین اٹس رانگ آف مریم بی بی اینڈ رانگ آف سلیمان صاحب ٹو بلیم دا گورنمنٹ فار انسٹنس. پلیز آپ پتہ ہے آپ زیادہ بولتی ہیں، دوسرے کو کم بولنے دیتی ہیں. 10 منٹ بھی نہیں ہے اس میں مجھے بات کرنے دے. بالکل غلط کیا تھا ہماری. نہیں آپ ہی سے سن رہی ہوں، آپ ہی کا سن رہی ہوں. ہماری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے تھی فار مور میچور اس دن ایئرپورٹ پر آنے سے لے کے اور بہت سے دوسرے ایونٹس پر. بٹ جو 1,20,000 جو متاثر ہوئے ہیں وہ 1,20,000 اس لیے متاثر نہیں ہوئے کہ سب ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے. وہ 1,20,000 اور یہ بڑھتی جا رہی ہے تعداد. میں کیونکہ صرف آپ سے ہی بات کر رہی ہوں، allow me to play the devil's advocate and ask you some hard questions sir. تو وہ وائٹ پیپر کہاں ہے جو آپ نے دینا تھا، یا کوئی ایسا پیپر آپ دیتے کہ بھئی یہ آلٹرنیٹ پالیسی ہے؟ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ بائنڈری کے اندر لاک ڈاؤن کرو نہ کرو، بلیک اور وائٹ. I mean it doesn't work that way. ہمارے ایک کمپریہنسو ہمیں پالیسی چاہیے، کیونکہ اچھا جی we had examples of countries جنہوں نے ایک چیز کی گئی. مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے کہنے میں اور حکومت کے بیانیے میں ایک کمپلیٹ ڈفرنس تھا. پرائم منسٹر واز بینگ مس لیڈ. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ فرام اسد عمر ٹو ایوری ون این سی او سی وغیرہ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری دنیا اب وہ فالو کر رہے ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر نے کیا تھا. یو نو واٹ واز دیٹ ایکویولنٹ ٹو سیئنگ کہ ایک بیمار آدمی کو ہسپتال میں، وہ شدید بیمار ہے، آپ اس کو اٹھا کے ہسپتال سے لے آئیں اور اس کو کمپیئر کریں اس سے جو کہ ٹھیک ہو کے صحتیاب ہو کے ہسپتال سے آئے کہ جی آپ دیکھیے وہ بھی لے کے آ رہے ہیں باہر ہسپتال سے. وہ بھائی وہ بیماری ٹھیک کر کے لے کے آ رہے ہیں، آپ بیماری کے دوران اس کو باہر اٹھا کے آپ نے کر دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا زبیر صاحب ہمارا ساتھ دینے کا. ناظرین اختتام پہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچ ہیڈڈ بائی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب 17 پارٹیز جو ہیں وہ چینی کے کیس کے اندر عدالت کا انہوں نے رخ کیا. اور یہ مزے کی بات ہے، ہم آپ کو بار بار بتاتے آ رہے ہیں کہ یہ چینی ہی ہیں جس کی مٹھاس ان کی تمام تر سیاسی دوریاں، سیاسی اختلافات جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے، شیر و شکر ہو جاتے ہیں. آپ یو نیم اینی پولیٹیکل پارٹی جو ان 17 پارٹیز کے اندر نہیں موجود تھی. کوئی ایسی شوگر مل، چاہے تحریک انصاف کی شخصیات ہوں اس کے اندر، پی ایم ایل این کی ہوں اس کے اندر، پیپلز پارٹی کی ہوں اس کے اندر، دیگر اور انڈیویجولز ہوں، سب کے سب مل کے اپنے ڈفرینسز بھلا کے پہنچ گئے. آپ کو بتانا چاہوں گی آج اسٹے آرڈر تو 10 دن کا دے دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور چینی کی قیمت 70 روپے کے اوپر لے آئے ہیں. لیکن چند چیزیں اختتام پہ جانے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس کے اندر آف کورس آپ کی RYK اور الائنس فورینزک جن کا آڈٹ ہوا تھا وہ بھی موجود تھے. میں آپ کو 2-3 ان کے نکات ان سب کے بتا دوں جو موجود ہیں. ان کے اوپر فائنڈنگز کیا تھیں جو آج اسٹے لینے گئے ہیں اور چیلنج کرنے گئے ہیں، جس کو آج یہ بھی شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ حکومت وقت جو ہے بھرپور دفاع کرے گی اور اس کو چیلنج کرے گی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. الائنس RYK جو ہے یہ چودھری مونس الہی کا 34% شیئر ہے. اس کے اندر مخدوم عمر شہریار جو کہ بھائی ہیں خسرو بختیار اور ہاشم بخت کے، ان کا 20% شیئر ہے ان کے اندر. اور عمر شہریار صاحب جو ہیں وہ بائی کوئنسیڈنس جو ہیں چودھری منیر کی مل کے سابق CEO بھی رہ چکے ہیں. ایویڈنس اس کے اندر ڈبل بکنگ کی دکھائی دی، ڈبل ریکارڈز ان کے دکھائی دیے. ان کے اندر انڈر رپورٹنگ ان لوگوں نے کی، شوگر کی اپنی سیل کی 6.9 بلین تقریباً 7 ارب روپے کی ان لوگوں نے 2014 سے 2019 تک انڈر رپورٹنگ کی ہے اپنی شوگر کی سیل کی. 6 ارب
अरब रुपए इन्होंने कैश में नकद असद हुसैन भैया को, एक ब्रोकर है, उसको 6 अरब रुपए कैश के अंदर दिए। अलायंस जो है ये बेनामी और ऑफ द बुक सेल्स के अंदर भी मुलव्विस रही। फिर JDW जहांगीर तरीन साहब की मिल्स के ऊपर आ जाइए, जिसके अंदर 21% शेयर जहांगीर खान तरीन का है, उनके बेटे अली खान तरीन के 13% शेयर्स हैं, अहमद महमूद के 26% शेयर्स हैं और 24% पब्लिक हैं, लिस्टेड कंपनी है। नाज़रीन, इसके अंदर भी डबल रिकॉर्ड और बुक कीपिंग का एविडेंस जो है वो मंजर आम के ऊपर आया। बड़े सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर के ज़रिए ओवर इनवॉइस कैश परचेस गन्ने की जो है वो कमीशन एजेंट्स के ज़रिए जो है इन लोगों ने एक्सपोज की इस कमीशन के ज़रिए, और इलीगली इन्हांस्ड इन लोगों ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। 64,500 टन्स पर डे की क्रशिंग कैपेसिटी अपनी तमाम की तमाम 6 मिल्स के अंदर इन्होंने इलीगली इन्हांस की। अक्रॉस द बोर्ड है बाय द वे, हर एक ने इलीगली इन्हांस की अपनी कैपेसिटी अल्हम्दुलिल्लाह। अंडर इनवॉइस बगास और मोलास की सेल्स 25% की इनकी दिखाई दी, जिससे इन्फ्लेट हुई इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉर्पोरेट फ्रॉड मिला है तरीन साहब की मिल्स के अंदर भी, और ये भी फॉरवर्ड और बेनामी सेल्स और होर्डिंग और सट्टे के अंदर मुलव्विस पाई गई है, जो रिकॉर्ड मंजर आम पे आया। शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान, सुलेमान शहबाज का अल अरेबिया की जो मिल है, ये भी सुलेमान शहबाज के इसके अंदर नाज़रीन बताती चलूँ आपको 25% शेयर्स हैं, हमजा शहबाज के 25% हैं और दीगर शहबाज शरीफ के ख़ानदान के 47% इसके अंदर शेयर्स हैं। इन लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 फाइल्स अपनी रखी हुई थी, एक आर रिपोर्टेड और एक NR नॉट टू बी रिपोर्टेड, यानी कि वो अनडॉक्यूमेंटेड जो अरबों खरबों की जो हम लोगों ने सेल्स करनी है और उसके ऊपर वो पैसा भी कमाना है, उसके ऊपर फिर टैक्स भी नहीं पे करना, और ऑफ कोर्स उसके ऊपर बहुत सारा ऐसा भी है जो फेक एक्सपोर्ट्स भी होंगी अफगानिस्तान के जरिए। तो ये 2 रिपोर्ट्स अकाउंट्स इनके यहाँ पाए गए। सो ये तमाम लोग आज हाथ में हाथ डाले, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स चौधरी मुनीर एंड ऑल ऑफ देम, हाथ में हाथ डाले अदालत पहुंच गए। हमारी दुआ सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह इनको भी इंसाफ मिले, मगर इस मुल्क की आवाम के साथ इंसाफ ज़रूर हो। इधर इदारा जाती इस्लाहात ज़रूर हों, इदारे ज़रूर मजबूत हों, इधर एहतसाब जो है खरा हो, ज़बरदस्त हो और सिस्टम करेक्ट हो। ये जहन में रखिएगा कि जितने आप बेदार होंगे कोरोना के हवाले से अपनी सेहत के लिए और इस सिस्टम के हवाले से, क्योंकि कल को आपने वोट डालना है, बड़ी आगाही से, बेदारी से, समझ के वोट डालिएगा, अपने आप को सस्ता ना बेचिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।